پرفارمنس مینجمنٹ جو ہے اٹس این آل انکمپیسنگ کانسیپٹ جس میں پرفارمنس اپریزل اور پرفارمنس ایویلیویشن بھی آتے ہیں. یعنی ہیومن ریسورس کا یہ ایک بہت اہم جز ہے جو آرگنائزیشن میں اگر امپلائیز کے ساتھ سے کام لینا ہے تو یہ ایک بہت اہم اس کا جز ہے. اس میں جو اس کے جو اہم ایسپیکٹ ہے پرفارمنس مینجمنٹ کا یہ ہے کہ امپلائیز جو ہیں ان کا رابطہ جو ہے کانسٹنٹلی اپنے سینئرز کے ساتھ رہے تاکہ ان کے سینئرز ان کو بتا سکیں کہ ایکسپیکٹیشنز جو ہیں جاب سے ریلیٹڈ ایکسپیکٹیشنز وہ کیا ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ گول اچیومنٹ میں وہ کس طرح سے گولز آرگنائزیشن کے اچیو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے کتنا اچھا جو ہے جاب کو پرفارم کیا ہے. جاب ویل ڈن, ہاؤ ویل دے ہیو پرفارمڈ ان دیئر فنکشنز. سو آل ان آل جو پرفارمنس مینجمنٹ ہے یہ ایک ڈائریکشن دیتی ہے ہیومن ریسورس مینیجرز کو کہ انہوں نے امپلائیز سے کام کیسے لینا ہے. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ امپلائیز جو ہیں ان کی سب سے اہم چیز کسی بھی ادارے میں جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ ادارہ بنا ہے اس کے جو مقاصد ہیں یعنی اس کے گولز جو ہیں وہ اچیو ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. اور پھر ادارے کے ایک اپنا ویژن اور مشن ہوتا ہے لیکن جو امپلائیز ایک خاص یونٹ میں یا ایک آرگنائزیشن کے کسی خاص سیکشن میں کام کر رہے تھے ان کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ ان کی گول سیٹنگ ہو. یعنی گول سیٹنگ کس طرح سے کی جاتی ہے اینڈ وائی ڈو وی نیڈ ٹو ہیو گولز, اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے آرگنائزیشن میں. اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ اگر آپ نے یو وانٹ گولز آر موسٹ افیکٹو ان پروڈیوسنگ ہائی لیول آف موٹیویشن اینڈ پرفارمنس. یعنی اگر آپ نے امپلائیز کی پرفارمنس کو یعنی کارکردگی کو اور ان کی لیول آف موٹیویشن کو ایک برقرار رکھنا ہے اور ان کو ایک ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے کہ وہ آرگنائزیشن کے گولز اچیو کریں تو گول سیٹنگ اس میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو گول سیٹنگ ہے یا گولز جو ہیں وہ انہینس کرتے ہیں یعنی آپ کی جو انٹرنزک موٹیویشن ہے یعنی آپ کی اندر جو ایک کام کرنے کی ایک خواہش ہے وہ گولز آپ جو اگر ہوتے ہیں تو وہ آپ کے اندر ایک خود کام کرنے کی انٹرنلی آپ کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے. اور دوسرا گولز جو ہوتے ہیں وہ ایکسٹرنزک موٹیویشن بھی ہوتے ہیں یعنی ایک باہر کی طرف سے جو ہمیں کام کرنے کے اوپر مجبور کرتے ہیں یا کام کے ڈائریکشن میں لے کر جاتے ہیں تو ان کی دونوں طرح سے ایک ویلیو ہوتی ہے. اب گولز کے کچھ کیریکٹرسٹکس ہیں. گولز کس طرح سے فریم کرنا چاہیے. ایک کانسیپٹ ہے کہ گولز ہمیشہ سمارٹ ہونے چاہیے. کیا سمارٹ گولز کیا ہوتے ہیں؟ اسپیسیفک یعنی خاص اور کلیئرلی ڈیفائنڈ ہونے چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ویگلی ڈیفائن ہو. سو دے شوڈ بی اسپیسیفک. دوسرے ان کے کیریکٹرسٹک ہیں میجریبل ہوں یعنی آپ اس کو میجر کر سکتے ہو یا اس کو ناپ سکتے ہو. ایسے اس طرح کے نہ ہوں کہ وہ میجر نہ کیے جا سکیں. تیسرا جو اس میں اس کا کیریکٹرسٹک ہے اچیویبل ہو. نہ یہ بہت مشکل ہو کہ امپلائیز کے لیے ناممکن ہو جائے ان گولز کو اچیو کرنا اور نہ ہی اتنے آسان ہو کہ وہ اس میں ایک چیلنج نہ ہو. سو اس طرح سے فریم کرنے چاہیے دیٹ دے شوڈ بی اچیویبل. اس میں چوتھا ہے آر ریزلٹ اورینٹڈ ہونے چاہیے. ان سے کچھ نتیجہ کچھ نکلنا چاہیے کچھ برآمد ہونا چاہیے اور یہ ٹائم باؤنڈ ہونے چاہیے یعنی ان کے لیے ایک مخصوص ٹائم ہونا چاہیے جس میں آپ ان گولز کو اچیو کر سکیں. یہ نہ ہو کہ یہ ایک لانگ ڈرون پروسیس ہو جائے گولز کا. گولز اسپیسیفک ہونے کے علاوہ تھوڑی سی اس میں مشکل ہونی چاہیے. بہت آسان گول ہو تو اس کو اچیو کرنا وہ اتنا موٹیویشن نہیں رہتا. سو ڈیفیکلٹ گولز افیکٹ موٹیویشن اور پرفارمنس کو افیکٹ کرتے ہیں. کس طرح سے؟ یہ ہمیں مجبور کرتے ہیں اس چیز پہ کہ ہم ان چیزوں پر توجہ دیں جو کہ اس گول سے متعلقہ ہیں. یعنی فروعی اور بیکار قسم کی اگر ہم ایکشنز اور ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جائیں اور وہ ہمیں گولز سے اپنے دور لے کر جائیں تو ہم فوکس کر سکتے ہیں اگر ہمارے گولز ہوں ان ایکٹیویٹیز پہ جو ہمیں ہمارے مقصد کی طرف لے کر جاتی ہیں. پھر اس کے علاوہ جو گولز کی ہے یہ کریٹ کریں ہائر لیولز آف ایفرٹ یعنی ہمارے اندر ایک کوشش
اور جد و جہد کا ایلیمنٹ جو ہے اس میں شامل ہو، جو اس طرح گول کا لیول آف اچیومنٹ اس طرح سے ہونا چاہیے. پھر یہ ہے کہ یہ ایکشن پلان کو گولز اس طرح سے بنانے چاہیے کہ دے انجینڈر ایکشن پلانس ٹو اچیو، یعنی اس طرح کی ہم پلاننگ کریں جو ہمارے گولز کی طرف ہمیں لے کر جائے. پھر یہ ہمیں انسپائر کریں ٹو پرسسٹ ان دا فیس آف آبسٹیکلز اور ڈیفیکلٹیز، یعنی ہمیں ایک ہمارے اندر ایک جذبہ ہو کہ ہم نے اگر ڈیفیکلٹی بھی ہے تو ہم نے اپنا گول اور مقصد جو ہے اچیو کرنا ہے. اس کے علاوہ وہ کنڈیشنز جہاں پہ گولز بہت مشکل ہو جائے، یعنی وہ کون سی کنڈیشنز ہیں جہاں پہ گولز اچیو کرنے میں دقت ہوتی ہے. جب امپلائیز کے پاس اسکل نہ ہو، یعنی یہ ضروری ہے کہ گولز اس طرح سے سیٹ کیے جائیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا امپلائیز کے پاس وہ اسکلز ہیں کہ وہ گولز اچیو کریں گے، ان کے اندر وہ صلاحیت ہے، ڈو دے ہیو ایبلٹیز which are required to perform these goals. So ہمیں ان کے اسکل لیول کو دیکھنا ہے، یا اسکل لیول کو انہینس کریں یا گولز کو جو ہے نیچے لے کر آئیں، لیکن بہتر ہوگا کہ امپلائیز کے اسکل لیول کو انہینس کیا جائے. پھر یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، اسے ہونا چاہیے کہ جو پرفارمنس ہوتی ہے کارکردگی، اس کے 3 ایلیمنٹس ہوتے ہیں. ایک کسی کی صلاحیت، دوسرا اس کا موٹیویشن لیول کیا ہے، اور پھر ملٹی پلائڈ بائی سپورٹ، فیسیلیٹیٹو کتنی ہے آرگنائزیشن، تبھی پرفارمنس امپلائیز کی بہتر ہوگی. پھر گولز ٹو بی اسپیسیفک، چیلنجنگ ہونے چاہیے، اینڈ دے کوڈ بی سیٹ بائی the immediate supervisor in organization. They should show confidence to the juniors and give them feedback. It's very important کہ ان کو feedback ضرور دینی چاہیے. Before assigning challenging tasks, make sure کہ employees جو ہیں ان کے پاس وہ skills موجود ہیں جو skills اس گول کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں. یہ اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے، جو ہم غلطی کرتے ہیں گولز کی سیٹنگ میں، وہ یہ ہے کہ یا تو ہم بہت ویگ سے گولز بناتے ہیں، اسپیسیفک گولز نہیں ہوتے، ٹو براڈ ہوتے ہیں، ٹو بگ، دے آر ٹو بگ اینڈ وچ آر ڈیفیکلٹ ٹو اچیو. سو انشور دیٹ دا گولز وچ آر فارمولیٹڈ، the managers have to ensure that the goals which employees have to achieve, they should not be vague and they should not be too big and they should be clearly defined.